بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانیوں، آج خواجہ آصف نے جسٹس عطر من اللہ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ جو واقعہ میرے گھر سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کی باقاعدہ انکوائری کرائیں، اور ساتھ اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعہ کی CCTV فوٹیج بھی وہ ہم سے منگوائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریف لوگوں کے گھروں کے بیڈ روموں کے اندر CCTV کیمرے کبھی نصب نہیں ہوئے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں بیڈ روموں کے اندر کیمرے لگائے ہوں، لیکن شریف لوگ اپنے گھروں کے بیڈ روموں میں کیمرے نہیں لگاتے. پاکستانیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پولیس کی ریڈ ہوئی اس کا اعتراف DPO سیالکوٹ نے خود کیا کہ 19 دسمبر کی درمیانی شب اس نے ہمارے گھر میں پولیس کو بھیجا تھا. چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب، میں خود بھی آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس واقعہ کی 100% شفاف انکوائری جو ہے کروائیں، کیونکہ اس سے قبل بھی 9 مئی کے فوری بعد ہمارے گھر میں پولیس گردی ہوئی تھی. اسی DPO، تب بھی یہی DPO تھا، اسی کے سرپرستی میں ہمارے گھر میں تب بھی پولیس گردی ہوئی تھی، جس میں نہ صرف ہمارے پورے گھر کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا بلکہ ہماری والدہ کو بالوں سے پکڑ کر پورے گھر میں گھسیٹا گیا تھا، انہیں مارا پیٹا گیا تھا. اس سارے واقعہ کی ویڈیو میری بیٹی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنے موبائل کے اوپر بنا رہی تھی، اور جب اس نے اپنی دادی جان کے اوپر یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح انہیں تشدد کیا جا رہا ہے تو وہ اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع ہو گئی. بعد آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کھڑکی کے آگے آ کے کرٹن کر دیتا ہے، پردہ کر دیتا ہے، اور پھر وہاں پر موجود پولیس میری بیٹی سے وہ موبائل چھیننے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور راستے میں میری بیوی کھڑی ہو جاتی ہے جسے پوری طرح لوہے کے پائپوں سے تشدد کیا جاتا ہے. اور میں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس پولیس کے الفاظ تھے میرے گھر کی خواتین کو کہ آج اگر ہم تم لوگوں کو جان سے بھی مار دیں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد چند ایک لفافہ ٹائپ کے صحافی یہ بات کرتے ہیں کہ جی خواجہ آصف کو اس ساری چیز سے کیا فائدہ. میں پاکستانیوں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ آصف وہ کون سا فائدہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. خواجہ آصف یہ جانتا ہے کہ عثمان ڈار تو سیاست چھوڑ چکا ہے، وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. عمر ڈار جو ہے وہ روپوش ہے، اور اب ان کی والدہ نے اعلان کیا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے پولیس کو بھیج کر یہ ٹریلر چلایا جائے، ان کی بوڑھی والدہ ہے ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو دھمکایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ الیکشن سے وڈرا کر جائے، یہ ڈر جائے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ اس سارے عمل کے بعد ڈرے گی نہیں، جھکے گی نہیں، بلکہ وہ مزید اس کے اندر پختگی آئے گی اور وہ سٹینڈ لے گی. میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ ایک با پردہ خاتون ہے، اس کا تعلق قرآن حدیث اور سنت کے ساتھ ہے. اس روز جب یہ واقعہ آیا پیش ہوا تو ہماری والدہ یہ واقعہ سر ڈھانپ کر بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بیٹیاں، میرے بڑے بھائی کی بیٹیاں، ساری بچیوں نے اپنی دادی کو مجبور کیا، اصرار کیا کہ آپ کے ساتھ دادو ظلم ہوا ہے، جس طرح ہوا ہے آپ ایسے ہی قوم کے سامنے آئیں، دکھائیں قوم کو کہ یہ اس گھر میں آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر کے گئے ہیں اور کس طرح انہوں نے آپ کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے.
آپ مت چادر لے کے لوگوں کو بتائیں. اور ہماری بچیوں کے اصرار کے اوپر ہماری والدہ کو قوم کے سامنے پھر اس طرح ننگے سر آ کے بات کرنی پڑی کہ دیکھیں ظلم کی انتہا کہ یہ ظلم اور جبر کس حد تک پہنچ چکا ہے. خواجہ آصف، اب میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں تم سے مخاطب ہوں. جانتے ہو سیاست کے میدان میں سب سے بڑا بزدل انسان کون ہوتا ہے؟ سیاسی میدان میں سب سے بڑا بزدل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیتا. میں تو پوری مسلم لیگ سے کہنا چاہوں گا، جس کے لوگ ہمیشہ خود کو شیر کہتے ہیں، یہ مطالبہ تو پوری مسلم لیگ کے لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ مت لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذ چھینو، مت لوگوں کو کاغذ جمع کروانے سے روکو، مت لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دروازوں سے اغوا کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور خواجہ آصف، اگر شیر نہیں بنے تو کم از کم جو تم لوگوں کا پارٹی کا نشان ہے اس کی تو عزت رکھ لیتے، اس نشان کی عزت رکھ لیتے. لیکن تم میں ہمت ہوتی، جرت ہوتی، دلیری ہوتی یا غیرت ہوتی تو ہماری والدہ تمہیں پچھلے 2 مہینے سے کھلا چیلنج دے رہے ہیں، الیکشن کا کھلا چیلنج دے رہے ہیں. اگر تم میں ہمت اور جرت ہوتی تو تم اعلان کرتے، تم خود اعلان کرتے کہ جی ہمارا الیکشن ہوگا اور کوئی ہم دونوں کے الیکشن کے بیچ میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم دونوں کا الیکشن ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، پھر میں مانتا. لیکن تم نے ہر طرح سے کوشش کی اور تم ابھی بھی کر رہے ہوگے کہ کسی طریقے عمر ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ جو ہے وہ میرے راستے سے الیکشن میں ہٹ جائیں، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا الیکشن آسان ہو جائے گا، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا. کاغذات نامزدگی کے دن پاکستانیوں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہوا تھا، پورے علاقے کو، نہ صرف ہمارے گھر کو نہیں، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہوا تھا. بیریئرز لگا دیے گئے ہوئے تھے، نہ کوئی گھر سے جا سکتا تھا نہ کوئی گھر کے اندر آ سکتا تھا. یہ تو اس دن مور ثبت ہوئی کہ پولیس گردی کیوں میرے گھر میں اس دن کروائی گئی. ایک ہی مقصد تھا کہ بس کسی نہ کسی طریقے اس خاتون کو، اس عورت کو ڈرایا جائے اور اس کو الیکشن سے باہر رکھا جائے. میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری والدہ وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے، سیاست سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن آج اگر ہماری والدہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں تو یہ اس ظلم، اس جبر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو پچھلے 8 مہینے سے یہ خواجہ آصف اس پنجاب پولیس کے ذریعے ہم لوگوں کے اوپر ڈھا رہا ہے. وہ ظلم، وہ جبر ہی آج ہماری ماں کی ہمت اور طاقت بن چکا ہے. اور وہ ہماری والدہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس وقت ڈٹی ہوئی ہیں کہ میں اس شخص کا مقابلہ کروں گی انتخابات میں. اور دوسرا، خواجہ آصف، ہم جن نامساعد حالات میں اس وقت ہماری جماعت جس سے ہمارا تعلق ہے وہ گزر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے. اور تمہارا تعلق تو لاڈلوں سے ہے اور تم اپنے لاڈلے کے بھی سب سے زیادہ لاڈلے ہو، اور پھر بھی ڈر رہے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو، پھر بھی سازشیں کر رہے ہو. ہمت پیدا کرو، جرت پیدا کرو. الیکشن میں مقابلہ کرنے کی ایک بوڑھی خاتون ہے جسے تم چاہتے ہو کہ وہ جس سے تم بھاگ رہے ہو. چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.